نظر آتے ہیں، ان میں راحت نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، دشمنیاں ہیں، عداوتیں ہیں، بغض ہیں گھر والوں کے درمیان ہی۔ اصل میں لوگ ظاہری طور پر گھروں کو سجا لیتے ہیں اور حقیقی طور پر جو گھروں کو سجانا چاہیے جن چیزوں کے ساتھ عملی طور پر وہ نہیں سجاتے، جس کی وجہ سے بظاہر گھر دکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں گھر والے اچھے نہیں رہتے، ان کے تعلقات اچھے نہیں رہتے۔ آج کے درس اسی حوالے سے ہے کہ ہم اپنے گھروں کو وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ساتھ اپنے گھروں کو خوبصورت اور مثالی گھر بنا سکتے ہیں، خوبصورت کر سکتے ہیں۔ آپ ایک گھر بنائیں اور اسے بہت زیادہ لاکھ روپے لگا کر ڈیکوریٹ کریں، خوبصورت کریں، لیکن اس کے اندر آپ کچرا رہنے دیں۔ آپ کا وہ لاکھوں جو آپ نے لگایا ہے نا ڈیکوریٹ کرنے پہ، وہ کچرے نے اس لاکھوں کو ضائع کر دینا ہے، کیونکہ فائدہ کو نہیں ہونا، تو خوبصورت نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے گھروں کے اندر جو سب سے بڑی نحوست ہے نا وہ ہے شیطانی کچرا۔ وہ ایسا شیطانی کچرا کہ جس کی موجودگی میں رب کی رحمت کے فرشتے اور دوسرے فرشتے گھروں میں داخل ہی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بھلائیاں نہیں ہیں، رحمتیں نہیں ہیں، نچاکیاں ہیں، لڑائیاں ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تصاویر لٹکائی ہوتی ہے ہم نے اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑی متبرک چیز ہے تصویر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر تصویر ہو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گدا خریدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ گھر تشریف لائے، آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، میں آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کو دیکھ رہی تھی، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں اللہ سے توبہ چاہتی ہوں، آپ سے معذرت کرتی ہوں، معاذ کر تم مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ فرمایا یہ مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ، یہ گدا کیسا ہے؟ کہا جی میں نے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں گے، اس کے ساتھ ٹیک لگائیں گے۔ فرمایا عائشہ ان هذه الصور ان صاحب هذه الصور یوم القیامت یعذبون، عائشہ یہ جو گدے پر تصویریں نا ان بنانے والوں کے لیے قیامت والے دن عذاب ہوگا۔ اللہ ان سے کہے گا احیوا ما خلقتم، جو تم نے تخلیق کیا تھا نا اب اسے زندہ بھی کرو، جو تم نے تصویریں بنائی تھی نا اب ان کی زندگی بھی ذرا بخشو۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب دیتے رہیں گے جب تک وہ ایسا کر نہیں سکیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ ہمارے گھر آئے، ہم نے کھانا بنایا ہے، آپ آ کر کھانا کھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، گھر داخل ہوئے تو گھر میں ایک پردہ تھا جس پر تصاویر تھی۔ تو حضرت علی کہتے اللہ کے رسول نے جب تک پردہ دیکھا تو اللہ کے رسول وہیں سے واپس پلٹ آئے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تصاویر، بے شک فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصاویر ہو۔ یہ ہے کچرا ہمارے گھروں میں جس سے ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے آنے سے رک گئے۔ لڑائیاں ہیں بھائی، پیسہ ہے لیکن پھر بھی لڑائیاں ہیں کیونکہ رحمت نہیں ہے نا۔ ہمارے گھر میں یہ کچرا لگا ہوا ہے، جب تک ان تصاویر کو ہم گھروں سے نہیں نکالتے اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی گھر میں آنے کی۔ رسول کریم نے فرمایا ادخل، داخل ہو جاؤ گھر میں۔ جبریل امین کہنے لگے کیف ادخل وفی بیتک ستر فیہ تصاویر، اللہ کے رسول میں آپ کے گھر میں کیسے داخل ہوں جب کہ آپ کے گھر میں ایک پردہ ہے جس میں تصاویر ہیں؟ یا تو آپ ان تصاویروں کے سر کاٹ دو یا ان کو نیچے بچھا دو۔ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرٌ، ہم فرشتوں کی جماعت ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتی جس میں تصاویر ہو۔ ایک بہت بڑی ایک وجہ ہے اور سبب ہے ہمارے گھروں میں جو خیر اور بھلائی نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے برکت کا نہ ہونا۔ ان تصاویر کی وجہ سے ہم نے لٹکائی ہوتی ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑی متبرک چیز ہے، اس سے پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھروں سے یہ کچرا صاف کرو، اس کے بعد اپنے گھروں کو عبادت کے ساتھ مزین کرو، عبادت کے ساتھ۔ جب گھر میں عبادت ہوتی ہے نا تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں کچھ نماز پڑھا کرو، ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یعنی گھروں میں اگر نماز کی ادائیگی نہیں ہے تو گھر قبرستان ہے، ویران ہے گھر بھائی، اگرچہ اس کے اندر جتنا بھی پیسہ ہو وہ قبرستان کے مانند ویران ہے، دل ویران ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قضى احدكم الصلاة في مسجدی، جب تم میں سے کوئی ایک بندہ مسجد میں اپنی نماز پڑھ لینا، وَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو وہ کچھ حصہ اپنی نماز کا اپنے گھر کے لیے بچا کے رکھے. اس سے ہوگا کیا؟ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، اللہ گھر میں پڑھی جانے والی نماز کی وجہ سے تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے گا. گھر میں خیر آنی شروع ہو جائے گی، بھلائیاں آنی شروع ہو جائیں گی، لڑائیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدہ ھذا الا المکتوبہ، نفلی نماز بندے کا اپنے گھر میں میری مسجد نبوی سے بھی زیادہ اجر والی ہے. نفلی نماز پڑھنا گھر میں میری مسجد نبوی، کہ جس کے اندر ایک فرض نماز کا 1000 نمازوں کا ثواب ہے، اس سے بڑھ کر ثواب نفلی نماز کا گھر میں ہے. یہ جو نفلی نمازیں ہیں نا، گھر میں پڑھا کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے، رات کا قیام آپ گھر پر کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ نوافل آپ گھر پر پڑھا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو ایک عرصہ ہو رہتا ہے ہم نے گھر میں کبھی نفل نہیں پڑھے. ہاں آج آ کے گھر میں پڑھنی کی کیا ہے، کون سی نماز ہے؟ وہ جو مسجد میں پڑھنی چاہیے فرض نماز، وہ ہم گھر میں پڑھتے ہیں. اور جو نفل گھر میں پڑھنے چاہیے وہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی، سوچ نہیں آتی. آج آ کے پڑھنی کیا ہے؟ فرض، کہ جن پر وعید ہے کہ گھروں میں نہیں پڑھنی. محترم بھائیو، نوافل گھروں میں پڑھو، اس سے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ گھروں کے اندر برکتیں نازل ہوتی، بھلائیاں آتی. اسی طرح محترم بھائیو، اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، بچوں کو بیٹھایا کرو، بھائی تلاوت کرو. یہ جو تلاوت ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البیت لیتسع علی اہلہ، بے شک گھر اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے. وتحضرہ الملائکہ، فرشتے حاضر ہوتے ہیں. وتہجرہ الشیطان، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے. کس گھر کو؟ ویکثر خیرہ، اور اس گھر کے اندر بھلائیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کس گھر میں؟ ان یقرأ فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. فإن البیت لیضیق علی اہلہ، گھر کشادہ ہو بھی تب بھی تنگ ہو جاتا ہے، اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے. کب؟ جب اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی. نبی کریم نے فرمایا کہ گھر بھی تنگ ہو جاتا ہے رہنے والوں پر، فرشتے بھی اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیطان اس گھر میں آ جاتا ہے، اور اس گھر کے اندر بھلائیاں کم ہو جاتی ہیں، بھلائیاں نہیں ہوتی. بڑے بڑے گھر دیکھے ہوں گے نا آپ نے، کنال 2 کنال اس سے زائد کے گھر، بڑے بڑے گھر ہیں، لیکن وہ 2 بندوں کو نہیں سماتے، 2 بھائی وہاں رہ نہیں پاتے. اور آپ نے ایسے محلوں میں گھر بھی دیکھے ہوں گے کہ جو 5 مرلے سے بھی کم چھوٹا مکان ہے، اور 5 10 بھائی شادی شدہ رہ رہے ہیں. رسول کریم نے فرمایا گھر اپنے رہنے والوں پر وسیع ہو جاتا ہے جب اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور گھر اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے جب اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی. یہ جو بڑے بڑے گھروں کے اندر تنگیاں ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے نہ ہونے کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر فیہ، اس گھر کی مثال جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس گھر کی مثال جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی مثال ہے. یہ جو بڑے بڑے گھروں کے اندر زندگی نہیں ہے نا، دلوں کے اندر عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، مردہ پن ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر نہیں. اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر بٹھاتا ہے، جس سے گھروں کے اندر اتفاق پیدا ہوتا ہے، خیر و برکتیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح گھروں کے اندر ہمارے ہاں والد صاحب نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، بچے کو کچھ نہیں کہا. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے کو ترغیب نہیں ہے. آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بچے کو نہیں کہہ رہے. یہ جو نیکی کا حکم دینے کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے نا گھروں کے اندر، یہ بہت بڑی فساد کی بیماری ہے، بہت بڑی. فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، یا تم برائی سے روکو گے. اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ تم پر ایسا عذاب بھیجے گا، تم دعائیں کرو گے اللہ قبول ہی نہیں کرے گا. کہتے جی میں اپنی اولاد کے حق میں بڑی دعا کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں جی قبول نہیں ہوتی. بھائی نماز پڑھنے آتے ہو، بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے گھر میں پڑا ہے، سویا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں آتا ہے سویا رہے، چلو نیند پوری ہو رہی، ابھی کیا اٹھانا ہے اس کو؟ آپ تو اس کے خیر خواہ بن گئے، آپ نے تو اس کی تربیت نہیں کی. یہ تربیت کا نہ کرنا، بچے کو نیکی کا نہ کہنا، گناہ سے نہ روکنا، اور اسے چھوٹ دے دینا جیسے چاہے زندگی گزارے، شیطان کے پیچھے لگ جائے، رب کی نافرمانیوں پر اتر آئے. آپ سمجھتے ہو یہ شاید چھوٹا معاملہ ہے؟ بھائی دعاؤں کی قبولیت اس سے رک جاتی ہے. گھروں کے اندر نیکی کا ماحول بناؤ، نیکی کا حکم دیا کرو. حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے.
اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے لیے رحمت کی دعا کی ہے جو رات اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے۔ بیوی اگر انکار کرتی ہے تو اس کے چہرے پہ چھینٹے مار کے اسے اٹھاتا ہے، اٹھ اللہ کے بندے قیام کر۔ اور ہمیں ایسی عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو رات کو اٹھتی ہے، قیام کرتی ہے، اپنے خامد کو اٹھاتی ہے، خامد انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ چھینٹے مار کے اٹھاتی ہے، اللہ کے بندے اٹھ قیام کر۔ یہ جو نیکی کا حکم دینے کا ماحول ہے نا، یہ گھر میں ہونا چاہیے۔ بچہ جھوٹ بولتا ہے، بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، اس پر اسے اللہ کا فرمان سنانا، نبی کریم کا فرمان سنانا، اسے روکنا ٹوکنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ محترم بھائیوں، یہ معاملات اگر ہم کر لیں تو پھر دیکھنا ہمارے گھروں میں جب دیکھو رحمت کے فرشتے آئیں گے تو خیر و برکتیں نازل ہوں گی۔ ہمارے گھروں میں جب نمازیں پڑھی جائیں گی تو ہمارے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی۔ ہمارے گھر میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن تو ہے ہی سراسر برکتوں کا نزول ہوگا۔ پھر بھائیوں میں اتفاق بھی پیدا ہوگا، لڑائیاں بھی ختم ہوں گی اور گھر ایک پرسکون ماحول گھروں کے اندر پیدا ہوگا۔ پھر گھر جس طرح باہر سے خوبصورت دکھتے ہیں نا، اندر سے بھی خوبصورت بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کو اسلامی طریقے سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے